السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. الشيطان الرجيم بمنزله ونفسه ونفسه الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله تعالى في كتاب آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
واجب المحترم سامعین محترم، اللہ اکبر حاکمی فی حد و صلاۃ دو سلام آپ کی امام الانبیاء امام الرسول امام الحرمین الآخرین إمامنا في الدنيا وإمامنا في الجنة جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذات گرامی حضرات، آج عظیم الشان خطبہ مبارک میں مختصر برکت اندر میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد اور بعد میں فضل و کرم کے بعد خصوصیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین کو صحیح معرفت کے اندر حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت اللہ رب العالمین چھان اور صبح کے عید قضا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی تقریب فرمائی، پوری انسانیت کو پیدا کیا، پوری انسانیت جو حضرات انبیاء علیہ السلام کی شخصیات کو افضل اور اعلیٰ بنایا، اور سارے انبیاء علیہ السلام کو جو آخر زمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء جو افضل کو اعلیٰ بنایا، جو صفات اور خوبیت اللہ نے پہلے انبیاء علیہ السلام کو عطا کی ہے، اس ساری خوبیت اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر رکھ دیا، اور کچھ خوبیاں اور صفات ایسی ہیں جو دیگر انبیاء علیہ السلام کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، اور خصوصیات اور خوبیاں صرف اور صرف میرے اور محمد مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر پایا جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے 4 بڑے کتاباں شہیدوں کو علاوہ باقی کیجیے، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائی،
دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعلیم فرمائی، داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے زبور کو نازل فرمایا، اور قرآن پاک میرے اور میرے مرشد علیہ السلام کی ذات کو نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے علاوہ ان باقی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ قرآن کی اللہ رب العالمین نے ذمہ داری اٹھائی۔ قرآن جس دن کے نازل ہوا اس دن کے بعد آج کے دن تک ایک کتاب محفوظ اللہ رب العالمین نے اپنی اس کتاب کی حفاظت کی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء کی جو آپ کو ایک خصوصیت عطا کی تھی کہ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آخری نبی بنا کے بھیجا، اور ایک آپ علیہ السلام کی ایک خصوصیت کہ جس جگہ میں آمنہ اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوئے، اس جگہ میں اللہ رب العالمین اپنے عذاب کو نازل نہیں کرتے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی دیگر انبیاء کی خصوصیت جنہیں رسول کے اندر مقام قرار کی ہے، اس مقام کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ آخر محمود محمد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچا اسی پوری کائنات کی طرف آپ کا رسول آپ کا نبی بنا کے بھیجا۔ کوئی کبھی کسی بستی میں آیا، کوئی کبھی کسی علاقے کی طرف آیا، کوئی کبھی ضلع بھاگ بن کے آیا، میرے اور تحقیق میرے مرشد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دور کائنات سے قیامت کے دورانہ تک ہر ایک جو انسان اس دنیا میں پیدا ہوگا، ہر انسان واسطے اللہ رب العالمین نے آمنہ اللہ علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقدس کلام قرآن مجید میں قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ انسان یہ
بات کا ارشاد فرمایا اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا لیکن میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اے میرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سونے اسی جنتی انسانیت واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا قرآن پاک کا ایک اور تھا جتنے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا صلی اللہ علیہ وسلم سونے اسی تحریر کا ناس واسطے دعانے والا خوشخبریاں سنانے والا بنا کے بھیجا اور اللہ پاک نے ایک اور جگہ میں ارشاد فرمایا اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا اللہ کا فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح میری کائنات میں سیرت بنا کے بھیجا اللہ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت واسطے نبی بنا کے بھیجا کوئی نبی کسی علاقے کی طرف آیا کوئی ایک پنڈ کی طرف آیا کوئی قصبے کی طرف نبی بن کے آیا اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر انبیاء کو چھوڑ کر خصوصیت یہ کہ آپ پوری کائنات واسطے اللہ کے نبی بن کے آئے
نبی نہیں آئے گا میں آخری اللہ کا نبی ہوں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے طبیعت کا نام ہے. آپ فرماتے ہیں انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا محمد وانا احمد وانا الباقي الذي يبقى بالكفر وانا الحاشر يحشر الناس على عقبي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وانا العاقب وانا العاقب الذي سبقته اللہ کے نام کے اوپر چڑھا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا احمد میں احمد اسے ذات میں کیا جاتا ہے جس ذات تیری روحانیت وجود پر کے اللہ کی تعریف کرے. احمد میرا احمد اور آپ فرماتے ہیں انا محمد آپ فرماتے ہیں میرا محمد. محمد اس ذات کو کیا کرتا ہے محمد کا تعریف کیا گیا. محمد اس ذات کو کیا جاتا ہے جی اللہ کی ذات کے بعد پوری کائنات میں اس محمد بار کے قریب ہے کا ذکر سورہ کائنات پر شاہدہ کے گھر میں اللہ کا ذکر ہے. ذات میں محمد کیا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ محمد کو کیا اور آپ فرماتے ہیں وانا الباقي الذي يبقى بالكفر. آپ فرماتے ہیں میرا نام باقی باقی کا مطلب مٹانے والا اللہ میرے لیے محمد بنا دے گا. آپ کی آمد نکالے اس دنیا کائنات پر جہاں جہاں سے میرے بچے کی عزت میں سنتا ہے لڑائی جھگڑے کا ترغیب بنا سب ان میں عزت میں سکون ہو جائے بیٹیاں بتا شرم کی تعداد سب آپ سلام آئے اللہ کے آپ کے گھر کو ملا اللہ کو فرق بتا دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں وانا الباقي وانا الباقي الذي يبقى بالكفر. رب اللہ اسلام فرماتے ہیں اللہ کے ذریعے میں فرق بتا دے گا. وانا الحاشر آپ فرماتے ہیں میرا نام حاشر. حاشر کا مطلب ہے کٹھا کرنے والا. کامیوں میں بنانے میں اللہ رب العالمین سارے انبیاء کے بتانے میرے چندے کے داخل کر دے گا. فرمایا میرے چندے کے اندر سارے انبیاء علیہ السلام داخل ہو جائیں گے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا انتظام آپ میں آپ فرماتے ہیں آپ کا مطلب پیچھے آنے والا. آپ فرماتے ہیں سارے نبیوں آپ کے آیا فرمایا اتنے بھی انبیاء میرے تو سارے پہلے گزر چکے اللہ رب العالمین میرے سارے نبیوں میں آپ کے بھیجا. اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لیسا بعدہ نبی. آپ فرماتے ہیں میرے بعد اس کائنات پر کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ رب العالمین کے نبوت کے دروازے کے بعد ہوں گے جڑا بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اور جھوٹا رہے گا. علیہ السلام کو فرمایا میرے دل میں جا کے بعد تین دجال جو دل کا ذات پیدا ہوئے تھے جنہیں دعویٰ کرے گے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن سدا کا نبی اللہ رب العالمین کو مجھے آپ کی نبی بنا کر
شيء عليما آخر بات اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماتے ہیں ما كان محمد أبا أحد من رجالكم تو اپنے مطلب بچو میرے نبی کسی کی بات نہیں ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ کے آخر عطا کی دینے بشرت اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے مطلب بچو میرے کو مطلب کسی کی بات نہیں ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما فرمایا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے وخاتم النبیین فرمایا سارے نبیوں کے بعد دربار والے ان آخر الصلاۃ والسلام ان دیگر انبیاء کے لیے آخر الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو دیگر انبیاء کے بچوں ساتھ والے آخر کے نبی بنا کے بھیجے آپ کے بعد کوئی نبی ہو جائے گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی ہے جو نبی علیہ پہلے کسی نبی نے عطا کی تھی ذرا غور فرمایا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آخر باتیں ہیں کانا باللہ بالجب ونعس الى قوله وقاسد ونعست الى كل اخبار واسرد آخر باتیں جناب نبی آیا اللہ کو اس نبی میں کسی علاقے کی طرف کسی دور کی طرف کسی شاہ کی طرف نبی بنا کے دے دیا اور آپ السلام فرماتے ہیں وَقْرِسْتُ إِلَىٰ كُلِّ أَحْوَالَ وَأَسْرَدَ اللہ تعالیٰ کے بات کے نمبر السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حالت والے کے دور کی طرف اپنا نبی بنا کے بھیجا پوری کائنات واسطے آپ کو السلام نبی بن گئے تھے اور دوسری بات ہے آپ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے میرے دماغ میں کسی نبی واسطے باتیں کے حکم کو حلال نہیں سکتا جن اپنے نبی نے ہوتا آپ آسمان کے عربی آپ سار کے رکھنے کو جلا دیں اللہ رب العالمین نے اللہ کے غنیمت میں میرے واسطے کے میرے غنیمت واسطے حلال کر دیتا مانے غنیمت کیا جاتا ہے کہ جب کافروں کام کرتا لڑائی کرے لڑائی کرتے دوران اللہ کا جڑا کرتا مال وصول کرتا ہے اللہ کا سلام کا اور چیزیں اللہ کی جائیداد میرے باتیں غنیمت کیا جاتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے میرے واسطے کے میری نعمت واسطے والی غنیمت کو حلال قرار دیتا ہے نمبر 3 آپ علیہ السلام فرمایا اللہ رب العالمین نے پوری زمین میں میرے واسطے میری امت واسطے تمیز بھی کا ذریعہ بنایا اور پوری زمین میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر واسطے میری امت واسطے اللہ نے مسجد بنا دیا پوری انسانیت میں جتنے بھی انبیاء بڑے نبی علیہ السلام کو کہتے انہوں نے خاص عبادت کرے دنیا اور یہ اندر عبادت کرتے لیکن آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک ذات بخشیا آپ نے ایک خصوصیت عطا کی تھی کہ ساری زمین جگہ جگہ میں اللہ رب العالمین نے ان کے بہتر سے فصل بنا دی تھی کہ جتنے بھی نماز زیادہ تر ہو جائے فرمایا تھوڑا نماز ادا کرنے کا اپنے نماز ادا
ناچار نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے میرا دم میرا دین میرا دبدبا ایک تحریک مشافت تو ہاتھ دیا کر میرے ویل میں باہر کا ایک تحریک مشافت تو کافر میرا اور ایک دل کے اندر اللہ رب العالمین نے میرا وہ کام کیا ہے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت اور نمبر بات آپ علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین میری شفاعت عطا کرتا حکم دے یعنی شفاعت میں قیامت والے دن کرے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اکرام اللہ رب العالمین نے ایک دعا کی ہے ایک دعا کرتا حکم دیتا ہے وہ دعا مستجاب دعوت یعنی جو دعا کرنے کی ہے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی دعا قبول کرتا ہے میں اپنی دعا کو ذکر کر کے رکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کل قیامت والے دن آپ کو حکم دعا کی سفارش کراتا سب سے پہلے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو شفاعت کرتے ہیں جنہیں شفاعت کا قدرہ کیا جاتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے میرے کو فرمایا اے میرے نبی تجھے چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنی امت میں جنت کا داخلہ نصیب کرتا یا تجھے شفاعت چاہتے ہو جو تجھے چاہتے ہو میں وہ عطا کر دے گا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں شفاعت کرنے قبول کر لیا کل قیامت والے دن میں اللہ کا نام کے اندر شامل ہو جائے گا نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَنَّهُ شَاهِدٌ وَأَنَّهُ شَاهِدٌ وَأَنَّهُ مُشَفَّعٌ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت والے دن سب کے پہلے نبی اپنی امت کی سفارش کرانا اور فرمایا کہ کل قیامت والے دن سب کے پہلے میں محمد کی سفارش اللہ کے دربار میں قبول ہو جاؤں یعنی آپ کا اعزاز ہے دیگر اپیات کرو یعنی آپ کا حسن یعنی سب کو پہلے کل قیامت والے دن نبی علیہ السلام اپنی امت کی شفاعت کریں گے اور آپ کو شفاعت ساتھ میں پہلے اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ کے اندر قبول کریں گے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں میری شفاعت کا اس بندے میں فائدہ ہوئے گا جس بندے نے اللہ رب العالمین میرا شرک نہیں کرتا ہوگا ماننے کا مطلب اللہ کی ذات کا شرک نہیں کرتا ہوگا تو اس شفاعت اس بندے کے حق میں قبول ہو جائے گی اس بندے کا عقیدہ درست نہیں عقیدے کے اندر شرک بدعات نے ایسا بندہ چاہے جتنے بھی اعمال کر لے نمازہ پڑھتا ہے گناہ کرتا ہے سب کا احترام کرتا ہے اگر عقیدے کے اوپر شرک ہے ایسے بندے ہمارے اللہ کے نام پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کر رہے اللہ رب العالمین سب صحیح عقیدہ عطا فرمائے اللہ رب العالمین شرک جیسی بیماری کو کوئی محفوظ فرمائے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی علیہ اللہ رب العالمین کے دربار میں پر شفاعت کرانا میری سفارش پہلے پہلے قبول ہوئی کہ پھر دیگر انبیاء بھرمین صالحین لوگوں سے سفارش کریں گے اور نبی علیہ السلام نے خصوصیات بچوں کے بھی خصوصیت ہے کہ آپ علیہ السلام بیٹھے تھے صحابہ کرام موجود تھے جبرائیل علیہ السلام موجود تھے اچانک دروازہ کھڑکنے کی آواز ہوئی جبرائیل آسمان پر دیکھ لیے جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسرار کے فرشتہ آیا جو رشتے پہلے نہیں آیا وہ فرشتہ آتا ہے صلاۃ والسلام کی دعا کرنے میں آپ سلام عرض کرتا ہے آپ سلام کا جواب دے دیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس فرشتے
جس طرح میں آگے دی طرف نماز دے اندر دیکھنا وا اسی طرح ہی میں تانوں اپنے پچھلی سائڈ دی طرف تانوں دیکھ رہا ہوں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی خصوصیت ہے کہ آپ نماز دے اندر جدوں ہوندے جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے دی طرف دیکھ دے، جس طرح آپ کو آگے کی طرف نظر آتا ہے اسی طرح ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے کی طرف دیکھ دے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا موز ہے، موز وہ ہوتا ہے جڑا خرق عادت ہوئے جنوں عقل تسلیم نہ کرے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا موز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری اکھاں سو جاندیاں نے تے میرا دل جاگدا رہندا ہے۔ یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی دیگر انبیاء دے وچوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی یہ بھی خصوصیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تسی سوندے ہو تواڈی اکھاں تواڈا دل سو جاندا ہے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خصوصیت ہے کہ میرا دل جاگدا رہندا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی خصوصیت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سو جاندے نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا وضو نہیں ٹوٹتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات اٹھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تہجد کی نماز پڑھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز پڑھ کے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تہجد کی نماز ادا کی دیر میں صحابی عرض کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے باہر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کا سجدہ کیا دل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خدا ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحیح اللہ آپ کا رسول ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر انبیاء میں خصوصیت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میری کاروبار بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا سمعتم یاسین فقولوا مثل ما قلتم، آپ فرماتے ہیں جب یاسین عذاب دے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب یاسین عذاب دے تو پیچھے پیچھے کلمات دہرائیں شاید اللہ السلام اللہ خدا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ویسے تو پیچھے پیچھے عذاب کرو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عذاب ہو جائے اس اللہ کے محبت کی درود کرو درود کرو، اور فرمایا اس کے بعد اس لیے دعا پسند کرو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جڑا بندہ عذاب کے بعد دعا وسیلہ کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے واسطے سفارش کراتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے محمد تے اللہ رب العالمین نے صدقہ قرات میں حرام کر دیتا ہے، محمد آل محمد صدقہ قرات میں فرمایا میرا دل ہے چاہو جو میرے حقدار رہنا تو صدقہ نہ لگا تو بندہ پوچھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ قرات کو کرتا اللہ نے حرام قرات دیا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر وقت
جسد کے اندر خون کا بس کرتا ہے. فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو اس شیطان کو میرے تابع بنا دیتا ہے, میرا مدد بنا دیتا ہے. آپ علیہ السلام کی خصوصیات مجھے ان خصوصیتیں آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ رب العالمین سب کو پہلے میری قبر شاد کریں گے, میرے سب کو پہلے میری قبر کریں گے. قیامت والے دن سب کو پہلے میں محمد اپنی قبر دے دے گا. آپ نے السلام فرماتے ہیں اصل دنیا میں آگے بات کا سب کے آخر میں آئے ہیں. قیامت والے دن نبی السلام فرماتے ہیں اصل کا قیامت والے دن سب کو پہلے جنت کے مہمان بنائے. فرمایا کہ یہی اعزاز یہی خصوصیت اللہ رب العالمین نے دیگر اقوام جو میں محمد کو عطا کی ہے کہ جنت کے اندر شاد کے پہلے داخل ہو جائیں گے. کیا آئے میرے امتوں کو ہدیہ جنت اندر داخل ہوئے. نبی علیہ السلام آگے کے ہوئے گے اور نبی علیہ السلام کی امت آگے پیچھے پیچھے ہوئے گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جنت کے دروازے کو دستک دے گا, جنت تک پردان کر رکھا ہوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا محمد میں محمد آمینہ کا چایا جلدی دروازہ جنت کھولے نہ امت مایا ملے آیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ محمد کی امت ہوگی. اکثر الانبیاء تبعی یوم القیامہ. آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ یقین فرماتا ہے میری امت ہوگی. آپ نے السلام کے ساتھ کتاب اس کی دی ہے کسی نے کسی کافی سارے لوگ دیکھے. نبی علیہ السلام نے آپ فرماتے ہیں کہ اے جبریل اکیلی امت لوگ دسیا جاتا ہے کہ وہ نبی موسیٰ کی امت ہے. ایک امت آپ السلام دیکھ لیں چاہے کتاب چاہے میرے تک سفر پر آ رہے ہیں. نبی پاک السلام کے شکر اکیلے نبی کی امت ہے دسیا جاتا ہے امت کے نمبر ایک آدمی امت. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. آپ نے السلام نے فرمایا جنت کے اندر جانا جنگیا گیا 120 سفر ہو گیا. ٹوٹل جتنے بھی انبیاء حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنے بھی انبیاء گزرے تھے ان سال نبیوں کا سفر 120 ہو گیا. آپ فرماتے ہیں 80 سفر کہیں میرے امتوں کو ہدیہ کے نظر کرتے ہوئے یعنی 40 سفر میرے انبیاء علیہ السلام کو میرے امت کو کی کیا تھا 40 سفر ہو گیا اور 80 سفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو ہو گیا. کیسا منظر ہوگا جب آپ نے السلام آخر امت کو اللہ کو جنت کے اندر داخل ہوگی. نبی علیہ السلام نے بتایا کہ 70,000 لوگ اللہ رب العالمین کا قیامت والے دن میری امت کے لوگ بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب کر دیں گے. اور آپ نے فرمایا کہ ہر 1000 میں 70,000 بغیر حساب کے اندر جنت کے اندر چلایا جائے گا. آپ نے السلام کی خصوصیات میں دیگر السلام اللہ کو پیار وجہ ہے اللہ تعالیٰ علیہ السلام